بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر اور دعا ہم نے سیکھنا ہے وہ ایک ایسا ذکر ہے اور ایسی دعا ہے کہ جو بندہ پڑھ لے رات کو جب بندہ بیدار ہوتا ہے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ ذکر اور دعا کیا ہے؟ حدیث سماعت کریں۔ صحیح بخاری میں 1154 نمبر روایت ہے۔ روایت کرنے والے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعار من اللیل، جو رات کو اٹھتا ہے کسی وقت، یعنی رات کو اٹھنے سے مراد یہاں فجر کی نماز یا فجر کے آس پاس کا وقت ہے، جو رات کو اٹھتا ہے فقالا، اور پھر یہ دعا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے پھر کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما، او دعا، یا کوئی بھی دعا کرتا ہے استجیب، اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے گا۔ جو دعائیں ہماری وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت ضروری ہیں، اللہ سے منوانی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ یہ دعا اور یہ چیز مجھے ضرور چاہیے، یہ دعا رات کو جب بیدار ہوں، جب بھی صبح جو ہے یا تہجد کے وقت جو ہے خاص طور پر جب بیدار ہوں تو یہ دعا پڑھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَضَّأَ قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، اگر اس نے، اور دوسری روایت میں وَإِن تَوَضَّأَ وَصَلَّى، اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو اس کی نماز بھی قبول کر لی جائے گی۔ یعنی بندہ اٹھ کر وضو کر کے اور یہ دعا پڑھ کے سو کے جب اٹھتا ہے یہ دعا پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور پھر دعا کرے تو اس کی کوئی بھی ضروری دعا ہے وہ قبول کر لی جائے گی۔ دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے اور سب سے وزنی کلمہ ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ پہلے تمام معبودان باطلہ کا انکار ہے، پھر الا اللہ، پھر اس بات ہے کہ اللہ تو ہی اکیلا سچا معبود ہے، پھر آگے اس کی تاکید ہے وحدہ، اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلا ہے، یہ الا اللہ کی تشریح ہے، اور لا شریک لہ یہ اسی یعنی جو اس کا جو عقیدہ ہے، یعنی اس چیز میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے علاوہ جتنے بھی معبودان جو باطلہ ہیں وہ ان کی عبادت نہیں کرنی، ان کو ماننا نہیں ہے، تو لا شریک لہ یہ اسی کی تاکید ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے تمام قسم کی بادشاہت ہے، مالک بھی وہی ہے اور اسی کے لیے تمام قسم کی حقیقی اور اچھی تعریفات ہیں۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، اس کی طاقت، اس کی ملکیت، اس کی تعریف، اس کا سب کچھ چلتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے جو ساری کائنات کو رزق دیتا ہے، یہ جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ پھر یہ جو کلمات ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ، تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ بندہ کہتا ہے اللہ تو پاک ہے، لا الہ الا اللہ، پھر یہ کلمات ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی کوئی قوت نہیں ہے۔ تو یہ جو کلمات ہیں یہ سارے، اس سے پہلے سورہ سبا کی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، تم ان کو پکارو جن کو تم اللہ کے علاوہ گمان کرتے ہو کہ یہ تمہاری کچھ نہ کچھ مدد کر سکتے ہیں، جاؤ ان کو پکارو۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، یہ آسمانوں میں اور زمین میں ایک ذرے کی بھی ملکیت نہیں ہے، ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے، مالک صرف اللہ ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ دنیا میں، آسمانوں میں، چاہے زمین میں، کوئی ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے۔ جب یہ بندے کی حالت ہے کہ میں ایک ذرے کا بھی، ذرہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کبھی گرمیوں میں کھڑکی کھلی ہوئی ہو نا تو اس میں سے دھوپ آ رہی ہوتی ہے اور اس میں باقی اگر کمرے میں اندھیرا ہے تو وہ دھوپ میں ایسا چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ کوئی بندہ اس کا بھی مالک نہیں ہے۔ تو آگے کیا ہے؟ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، اور ان کے لیے ان دونوں میں یعنی آسمانوں زمین میں کوئی حصہ بھی نہیں ہے،
یعنی کوئی حصے دار ہوتا ہے نا، پھر تو بندہ کہے وما لہو منہم من ظہیر، اور اس کے لیے ان میں سے کوئی مددگار بھی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی دنیا آسمان و زمین چلانے میں کوئی مددگار بھی نہیں۔ اسی طریقے سے جو اس میں دوسرے کلمات ذکر ہوئے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے 2137 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، احب الکلام الی اللہ تعالی اربع، اللہ تعالیٰ کے نزدیک 4 کلمات جو ہیں وہ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یضرک بأیہن بدأت، کسی بھی کلمے سے شروع کر لیں آپ کو جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ 4 کلمات ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ کہیں سے بھی شروع کر لیں، لیکن یہ ذکر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب کلمات ہیں، اور یہ جو کلمات ہیں یہ اس دعا میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں 2695 نمبر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میں یہ کلمات کہوں، یہ 4 کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات جو ہیں احب الیہ مما طلعت علیہ الشمس، جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں ہیں جن پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے، جہاں جہاں سورج پہنچتا ہے، جتنی بھی چیزیں اس دنیا کے اندر موجود ہیں سب مجھے دے دی جائیں، اور ایک طرف یہ کلمات ہوں تو میں ان کلمات کو لوں گا، باقی ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا، مجھے یہ کلمات زیادہ محبوب ہیں۔ اتنی فضیلت والے کلمات، تو ہمیں یہ دعا جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور یہ دعا پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ کیا ہے، دعا کرو گے دعا تمہاری قبول ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سے مانگو گے، تمہارے جو ہے وہ تمہارا مانگنا اسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بھی تمہیں ضرورت ہے وہ مانگ لو، اللہ تعالیٰ قبول کرے، نماز پڑھو گے تمہاری نماز قبول کر لی جائے گی۔ تو یہ 3 قسم کی فضیلتیں ہیں، جب دعائیں نہیں قبول ہو رہی تو اس وقت میں دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کو منائیں، اور رات کو اٹھیں اور تہجد پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری تمام دعاؤں کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، بس کہیں نہ ہم تھک جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم غافل ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں انسان ہے نا بھلکڑ ہے، بھول جاتا ہے۔ تو اللہ کو مناتے رہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔